وبرکاتہ ان الحمد للہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی نبیہ الابرار وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الاطہار قال اللہ تبارک وتعالی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پڑھی۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لے آنے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی بلکہ توحید کو توحید خالص کر لیا، انہی کے لیے امن ہے اور یہی مہتدین ہیں۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع سخن پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے توحید ہی راہ نجات۔ حضرات، توحید کے اولین میں سے بھی اول ترین جو راہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ نجات کے جو اولین راستے ہیں ان راستوں میں اول ترین راستہ وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ میں اپنے اس جملوں کو دلیل کا زیور پہنانے کے لیے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ایک شخص اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ پہاڑوں کی شکل و شباہت اختیار کیے ہوں گے۔ ہر طرف کل سجل مثل مد البصر، جس طرف دیکھے گا انبارے گناہ لگے ہوں گے۔ حضرات، یہ وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا کے اندر ہر چیز ہار کر آیا ہوگا لیکن رب کی توحید پر آنچ تک نہیں آنے دی ہوگی۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین قدر کریں گے وہ اس طریقے سے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جو اس حدیث مبارکہ کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر نقل کیا، حدیث کا نمبر 3540 ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ فرمان نقل کرنے والے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ حدیث کرسی بیان فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی شخص میرے پاس اس حال میں آئے کہ میرے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو تو میں لَآتَيْتُكَ بِغُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اس نے دنیا جہان کے گناہ کیے ہوں لیکن صرف میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ شخص اس حدیث مبارکہ کا مصداق ٹھہرتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اس نے ہر طرح کے گناہ کیے لیکن رب کی توحید پہ سودا نہیں کیا، رب کی توحید کو بچا کر لے گیا۔ اللہ رب العالمین اس کی قدر کریں گے۔ وہ اس طرح اللہ رب العالمین فرمائیں گے، اے بندے ان لک عندنا حسنہ، تیری ایک نیکی میرے پاس محفوظ ہے، وَأَنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، اور تجھ پہ آج کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات، وہ شخص کہے گا اے اللہ کون سی نیکی، میرے تو گناہ ہی گناہ ہیں، ایک نیکی کیا کرے گی؟ اللہ رب العالمین فَيُخْرَجُ بِطَاقَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا، فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ، ان 99 رجسٹروں کو، گناہوں کے پہاڑوں کو ایک پڑے میں رکھا جائے گا اور یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ یہ لکھا ہوگا، ایک پلڑ میں رکھا جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ ولا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے اسم سے، اللہ کے نام سے کوئی بھی چیز باری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نام کی شان اتنی ہے کہ وہ صرف اس کا یہ ایک چیز
اس کا تمام گناہوں کو اوپر کر دے گی، اور یہ صرف ایک جس پہ کلمہ لکھا ہوگا کہ اس کا باری ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، یہی وہ کلمہ ہے کہ جس کی خاطر انبیاء کی مخالفت کی گئی، جس کی خاطر انبیاء کے ساتھ جھگڑے کیے گئے۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء کو آرے کے ساتھ دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کی خاطر صحابہ اکرام نے مارے کھائی تھی، مکہ کے بازاروں نے بلال نے مارے کھائی تھی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مرتبہ اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور مجھے آل یاسر کی وہ خاتون عظیم یاد آتی ہے کہ جس نے رب کی توحید پر اپنے آپ کو قربان کیا تھا۔ ایسی عظیم قربانی تاریخ کے اندر نہیں ملتی کہ ابو جہل نے، ملعون آدمی نے کیا کیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو دو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا، اور جسم کے دو ٹکڑے تو قربانے پسند کر لیے، لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑا، رب کی توحید پہ سودا نہیں کیا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ صرف نجات رب کی توحید پہ ملنی ہے، رب کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ باقی جو جاتا، جان جاتی ہے چلی جائے، ہر چیز جاتی ہے چلی جائے، ہر چیز کو قربان کر بھی دیا۔ تاریخ میں صحابہ اکرام کی مثالیں ملتی ہیں، موجود ہیں، لیکن رب کی توحید کو نہیں چھوڑا۔ حضرات گرامی، دو آدمی تھے، وہ ایک بستی سے گزرنے لگے۔ ان کا قانون یہ تھا کہ کوئی بھی اس بستی سے گزرتا تو کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے وہ نذرانہ پیش کرنا پڑتا۔ ایک آدمی سے کہا گیا اس کے لیے کچھ قربان کرو، لیس شیء، کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا گیا کچھ بھی، لو ذبابن قرب لو ذبابن، ایک مکھی ہی کر دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ اس وجہ سے جہنم کے اندر چلا گیا۔ دوسرے آدمی کو کہا گیا کہ تم بھی کچھ نہ کچھ قربان کرو۔ کہنے لگا میں کچھ نہیں قربان کر سکتا، ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ عز وجل کے علاوہ کچھ بھی قربان نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے اس کی گردن کو کاٹ دیا اور فرمایا داخل الجنہ، یہ جنت کے اندر چلا گیا۔ حضرات، بات یہ پتہ چلی کہ رب کی توحید یہ ایک ایسا نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نجات۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تو رب کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔